اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ سورہ آل عمران کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں 152 سے لے کر 154 تک، 3 آیتیں ہیں، سورہ مرکوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ جب احد میں فتح کے بعد شکست ہو گئی، رسول کریم علیہ السلام کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان جو ہے وہ کچھ ٹکڑے ٹوٹ گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت نقصان ہوا، بددلی پھیل گئی، اور لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ جنگ بدر میں کہتے تھے فرشتے مدد کے لیے، اب بھی کہتے ہیں 3000 فرشتہ آئے گا، وہ کہاں گئے؟ اور رسول علیہ السلام ہم میں موجود تھے، پھر شکست ہو گئی، اللہ کا رسول ہو اور اللہ مدد نہ کرے، تو بہت سارے برے گمان اور بدظنیاں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں یہ سورہ آل عمران اتاری، تو اس میں ان حالات پر تبصرہ فرمایا، اور جو ان میں سے اسباق اور عبرتیں سامنے آتی تھیں ان سب کو بیان کیا، کھول کر بتایا۔ اس لیے سورہ آل عمران کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں، اہل حق کو کوئی شکستیں نصیب ہوتی ہیں، تو پھر دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اس کے فرشتے کہاں، دین کی مدد کیوں نہیں ہوئی، یہ کیا ہو گیا کہ دیندار لوگ اس طرح ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم گلے کر رہے ہو کہ اللہ کی مدد کہاں گئی یا رسول کے وعدے کہاں گئے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، تم جیت نہیں گئے تھے، کافر بھاگ گئے تھے، انہیں شکست ہو گئی تھی، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، تم اللہ کے حکم کے مطابق انہیں قتل کر رہے تھے، کچھ بھاگ گئے، کچھ کو تم قتل کر رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم، مگر جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور جھگڑا آپس میں کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا کہ یہ 50 آدمی درہ نہ خالی کریں، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کا کہ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تم یہ درہ نہ چھوڑنا۔ مگر جب جو وہاں لوگ تھے انہوں میں سے 40 نے یہ کہا کہ عبداللہ اب یہاں بیٹھے رہنے کا کیا فائدہ، فتح ہو گئی ہے، لوگ بھاگ گئے، کئی سپاہی مال غنیمت اکٹھا کر، ہم یہاں بیٹھے رہیں، ہمیں بھی جا کر کچھ حصہ لینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کیا، بالکل مدد بھی ہوئی، جیت گئے تھے تم، مگر جب تم نے آپس میں یہ اختلاف کر دیا، وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کر دی اللہ کے رسول کے حکم کی، وہ 40 درہ چھوڑ آئے۔ خالد بن ولید اس وقت کافر ہی تھے، انہوں نے 100 آدمیوں کا دستہ گھوڑ سواروں کا لیا اور پہاڑ کا چکر کاٹا، درے کی طرف سے آ گئے۔ اب یہ 10 آدمی بیچارے کیا مقابلہ کر سکتے تھے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے اچانک جب آ کر یہ مال غنیمت جو اکٹھا کر رہے تھے ان پر تلواریں برسائیں، ہوش ہی اڑ گئے، ادھر کو کچھ لوگ بھاگ گئے، ادھر کو بھاگ گئے۔ تو فرمایا جب تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی، تمہارا اپنا کیا کرایا تمہارے آگے آ گیا، من بعد ما اراکم ما تحبون،
جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سب کچھ دکھا دیا تھا جو تم پسند کرتے تھے، فتح بھی ہو گئی تھی، مال غنیمت بھی ہو گیا تھا، جو تمہیں پسند آیا کہ فتح ہونی ہو تو گئی تھی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کچھ لوگ دنیا کے طالب نکلے، لالچ میں پڑ گئے کہ شاید ہمیں مال غنیمت ملے یا نہ ملے، کچھ آخرت کے طالب تھے، انہوں نے کہا درا نہیں چھوڑنا، وہ اللہ کے رسول کے حکم پر دمے رہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اب نتیجہ تو اس غلطی کا نکلنا تھا، اللہ نے پھر تمہارا منہ ان کی طرف سے پھیر دیا، یعنی تمہیں الٹ دیا، شکست ہو گئی، بجائے جیتنے کے تمہیں اپنی پڑ گئی پھر لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ کھڑے کھوٹے جو ہے نا وہ الگ کر، امتحان ہو جائے۔ وَرَكَضَ فَعَنْكُمْ، پھر بھی شکر کرو کہ تم سب کا نا کیا پہنچا نہیں ہو گیا۔ موقع تو ایسا تھا کہ اگر کفار اس معاملے کو انجام تک پہنچا دیتے، نہ مدینہ رہتا نہ تم رہتے، یہ بھی اللہ نے تم سے درگزر کی۔ اس کو جو کہتے ہیں نا کہ معافی دے دی، معافی کا یا کوئی نہیں، معافی ملی ہے یا نہیں، یہ بھی اس آیت کا نا خواہ بخواہ کا ترجمہ یہ ہے۔ وَلَقَدْ فَعَنْكُمْ، جیسے یہودیوں اس کو کہا نا پہلے سورہ بقرہ میں کہ بچڑا پوجا تھا تو لائق تو ایسے ہی تھے تم کہ تمہیں تباہ کر دیا جاتا، مگر اللہ نے تم سے درگزر کی۔ درگزر کرنا کہ سزا نہ دینا، یہی اللہ نے درگزر کی، ورنہ اگر وہ کفار تل جاتے تمہیں بھی ختم کر دیتے اور مدینہ شریف بھی اجاڑ دیتے۔ اور آج تک یہ نہیں کسی کی سمجھ میں آیا کہ ان کو کیا ہوا کہ وہ کام ختم کیے بغیر چلے گئے۔ حضور کو زخمی کیا اور مسلمان 70 سے مدینہ کا رخ نہیں کیا، لشکر لے کر ابو سفیان چلا گیا۔ کوئی حل نہیں کر سکتا کہ سوائے اللہ کی مشیت اور مرضی کے۔ انہوں نے کیوں نہیں سوچی کہ جب یہ اس حال میں ہیں، حضور زخمی پڑے ہیں، آدمی 70 شہید ہوئے پڑے، شکست ہو گئی ہے، تو برباد کر دو مدینہ۔ حضودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معمہ حل ہی نہیں ہوتا کہ کیوں کفار کو نہیں سوچی، صرف یہی کہ اللہ کی تدبیر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دی ہوئی حکمت سے یہ پتہ بھی تھا کہ یہ اپنی غلطی کو محسوس کریں گے اور دوبارہ لوٹیں گے، اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ خواہ کسی حال میں وہ پیچھا کر۔ تو لوگ زخمی، چور زخموں سے، کئی لوگ دوسروں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، مگر وہ غزوہ حمراء الاسد میں آپ کے ساتھ چل گئے۔ اور ادھر آپ نے ایک شخص جا رہا تھا مکے کو، اس سے کہا بھئی ہم آپ کی خدمت کریں گے، ابو سفیان اور اس کے لشکر کو نا ذرا ڈرا دینا۔ وہ گیا تو وہ واپس لوٹنے کا واقعی سوچ رہے تھے کہ ہم سے یہ کیا ہوا، ہم کیوں چھوڑ کر آ گئے کام نام کمر۔ اس نے کہا یار جو تیاری وہاں مسلمان کر رہے ہیں اور جس نے غیظ میں ہیں وہ بہت غصے میں اور وہ بہت ایسے جوش میں ہیں، تو میں کچل دیں گے، روک نہ کرنا، لوٹ گئے۔ تو اللہ کہتا ہے جو غلطی تم نے کی تھی اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے پوری تحریک ہی برباد ہوتی، مدینہ ہی نہ رہتا، مسلمان سارے ختم ہو جاتے۔ وَلَقَدْ فَعَلْنَا، اللہ نے پھر درگزر کی اور تمہیں معافی دے دی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنا، یہ اس کی مہربانی ہوئی کہ رسول علیہ السلام بھی بچ گئے، لوگ بھی بچ گئے، مدینہ بچ گیا۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، حال تمہارا اس وقت یہ تھا اتنے بگوڑے ہو گئے تھے کہ تم منہ اٹھائے جدھر کو منہ ہو گیا دوڑے جا رہے تھے، کوئی ادھر کو کوئی ہوش ہی نہیں تھی، بھاگ گئے۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، تم منہ موڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہیں تھے کہ دوسرا کہاں، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہارے پیچھے آوازیں دے رہا تھا کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میری طرف، کوئی نہیں سنتا۔ یہ حال ہوا رسول کی نافرمانی کا، صحابہ جیسا گروہ پیغمبر خدا درمیان میں، اور قرآن نے کہا تھا کہ 3000 فرشتہ مدد کے لیے آئے گا۔ اللہ کہتا سب کچھ ہوا تھا، نافرمانی کا بدلہ تو ملنا ہی، اللہ کا قانون بدلتا کسی کے لیے، کلمہ پڑھا تو اللہ پر احسان کیا، کیوں رسول کا حکم توڑا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے پھر تمہیں غم پر غم دیا۔ یہ غم بھی کہ فتح تھی وہ شکست ہو گئی، 70 صحابہ کی موت کا غم، رسول اللہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی، سارے دل چھوڑ کر بیٹھ گئے، غم پر غم لگا مسلمان۔ اتنی سزا ملتی ہے اگر خدا کا قانون توڑا جائے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یہاں بھی یہ بات آئی ہے اور سورہ حدید میں بھی آئی، نچوڑ کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں اہل حق پر، یہ اس عقیدے کے بغیر مسلمان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں نا، یہ عقیدہ، ورنہ اس کے بغیر کوئی بات نہیں۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، ارد گرد تمہارے جو مصائب پیش آتے ہیں، ناگوار حالات، اور یا تمہارے اپنے جسم میں بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، صدمے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔
کوئی یہاں رل ٹپ کام نہیں ہوتا، نہ یہ اچانک ہو گیا، کوئی یہ ایکسیڈنٹ نہیں، یہ تمہارے لحاظ سے ہے کہ ایسا ہو گیا اچانک نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا۔ تو فرمایا ان ذالک اللہ یسیر، کوئی کہے جب ابھی ہوا ہی نہیں کوئی کام تو اللہ کو کیسے پتا؟ فرمایا اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے، اس کا علم محیط ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، ازلی ابدی اس کا علم ہے، اس لیے وہ سب جانتا کیا ہوگا۔ تو وہاں بھی یہ بات بتائی، یہاں بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں، دکھ میں ہوں، پریشانیاں تو آتی ہیں، نجات کوئی نہیں پا سکتا۔ غزوہ احد پر تبصرہ مگر ایک اصولی بات کہہ دی، لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، کہ اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، گم ہو گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو فرمایا غمگین نہیں ہونا، کبھی غمگین نہیں ہونا۔ کیوں غمگین ہوتے؟ تمہارے غمگین ہونے سے ٹل سکتا تھا؟ جو یہ کہے کہ اگر یہ ہوتا آگے آئے گا کہ منافقوں نے کہا اگر حضور ہماری بات کر، فرمایا اگر سے تو کافر ہوتے ہیں لوگ، یہ اگر ہی تو شیطانی چکر ہے، فَإِنَّ لَا تَخْتَى الشَّيْطَانَ، جب اگر شروع کرتا آدمی شیطان کو موقع ملتا، اگر کہاں یہی ہونا تھا تو ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک یہ نہ مانے کہ جو ہو گیا یہ ٹل نہیں سکتا، اور جو نہیں ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایمان اور یقین ہے جو بندہ مومن کو بچاتا۔ اور مولانا عبد المجید دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کافروں نے لکھا کہ دو عقیدے مسلمانوں کے اندر ان کی طاقت کا راضی ہے، ایک مرنے کے بعد مانتے ہیں کہ جو شہید ہو جاتا مرتا کہاں وہ دنیا بدلتا آگے جنت میں چلا جاتا، اور دوسرا تقدیر کہ ہونا تھا۔ ایک شخص نے مضمون بھی پچھلے دنوں میں لکھا، وہ سعودیہ میں رہا بہت دیر، بادشاہوں کے محلوں میں سارے، تو وہ کہتا ہم ایک صحرا میں جا رہے تھے، بہت طوفان آ گیا، بہت طوفان، اور صحرا ایسا کہ بس راستے بھی لوگ نہیں پھر ڈھونڈ سکتے تھے، نشان مٹ جاتے تھے، مگر وہ خوش بھاگے جاتے تھے۔ عرب جو تھے نا، ہم غمگین تھے، وہ بھاگے جاتے تھے، اور جب بات ہوتی تھی مکتوب 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 لکھا ہوا، ہاں بس یہ ہے عقیدہ۔ اللہ فرماتا جو ہو گیا لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا عَلَیٰ، مگر یہ بات دل میں بیٹھتی ہے، تلسی بات اچرج ہے من نہیں بند آتی۔ تلسی داس کہتا ہے یہ بات چونکہ عجیب ہے دیر اس پر ٹکتا نہیں، مگر بنتا بھی کچھ نہیں، صرف ڈپریشن ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے علاج کراتے پھرتے پاگل ہو کر مرتے ہیں، نسخہ نہیں برتے۔ لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اس پر غمگین کیوں ہوتی؟ وَلَا مَا أَصَابَکُم، اور جو تمہیں تکلیف پہنچ گئی اس پر پریشان کیوں ہو رہے؟ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تمہارا کام ہے کرنا، عمل کرو شریعت کے مطابق، نتیجہ کیا نکلتا فتح ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، تندرستی آتی ہے، بیمار ہوتے ہو، کاروبار میں نفع ہوتا ہے، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ یہ تکوینی امور ہے، تقدیر کا معاملہ، اللہ خود کنٹرول کر رہا۔ تم وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم ہے، تم شریعت کی پابندی کرو۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو حکم مان، اس سے روکا یہ کرنے، وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق دین پر چل، آگے کیا نتیجہ نکلتا یہ تیرے حوالے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اللہ فرماتا پھر اللہ نے بڑا کرم کیا، سارے کچرے نہیں گئے، ورنہ کافر اس پر سوچ لیتے اور کر دیتے تو ختم کر سکتے تھے۔ اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تم پر تمہارا خوف دور کرنے کے لیے نیند اتاری۔ اتنا نقصان ہونے کے بعد نیند آ جائے، 70 شہید ہوئے پڑے، رسول اللہ زخمی، آرام کی نیند، اتنی نیند مسلط اللہ نے کی، تھکاوٹیں دور ہو۔ یغشیٰ طائفۃ منکم، مگر وہاں بھی فرمایا 2 گروہ ہو گئے مسلمانوں کے، ایک گروہ جو تھا نا اس کو تو نیند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، بڑے آرام سے سوئے، مطمئن کہ جو ہو گیا یہی ٹھیک ہے۔ وطائفۃ قد ہمت انفسہم، تو کچھ کو اپنی پڑی رہی، انہیں نہیں نیند آئی، وہ کہتے رہے پتہ نہیں ابو سفیان اب بھی آ جائے گا، اب بھی آ جائے گا، کیا بنے گا، وہ فکر میں رہے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ ظن کی بات کرنی کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے ساتھ ہے، یہ حدیث پاک جو ہے اس کو اتنا غلط استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ موم کی ناک ہو گیا۔ ہر مولوی کہتا ہے کہ اگر بت کو بھی کوئی سمجھ لے یہی مدد دیتا تو اللہ اس میں دے دے، تنے پتھروں رب نو پایا، تنا پتھر کو پوچھتا تھا وہیں خدا اس کو مل گیا۔ یعنی کہتے ہیں اللہ بندے کے خیال کے مطابق ہے، جس طرح یہ سمجھ لے ویسا ہی سلوک کرے گا۔ میں سمجھ لوں اللہ انصاف کرنے والا انصاف ہوگا، میں سمجھ تو اللہ نہیں کسی کو پوچھے گا، چھوٹ جائیں گے سارے۔ حدیث رسول کو کیا معنی پہنا دی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ظالم جو تھے، ظن تو ان کا بھی تھا، مگر ان کا ظن اللہ کے بارے میں منافقوں کا، بزدلوں کا
ظن الجاہلیہ، برا گمان تھا، گمان تو ان کا تھا مگر برا گمان. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جن کو نیند نہیں آئی، دین کو نہیں سمجھتے تھے، اپنی پڑی رہی، وہ اللہ کے بارے میں غلط خیال کرتے رہے اپنے دماغوں میں اور جاہلیت کے ظن کرتے رہے. یہ ظن جاہلیت ہے، یہ سمجھ رہے اللہ کی مدد کریں گے. یار یہ دین نہیں سچا، ورنہ اللہ تعالیٰ اب نہ مدد کرتا. بدر میں کہتے ہیں فرشتے آئے، یہ سارا اس پیغمبر کا نعوذ باللہ ڈھونگ تھا، آپ فرشتے کہاں گے؟ فرمایا یہ کفر کے خیال کرتے، اللہ کے بارے میں غلط خیالات، بے دین. مگر نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن، جو حدیث پاک میں مراد ہے نا وہ حسن ظن، برا خیال نہیں کہ آپ دین کے خلاف اللہ کو سمجھ لیں یوں ہے، اللہ بدل نہیں جائے گا. اللہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس طرح کوئی سمجھ لے ویسا ہی ہے، کوئی اس کو جاہل سمجھ جائے تو جاہل ہے، ظالم سمجھ جائے نہ. اللہ تو بالکل ایک پاک مقدس ذات ہے، وہ لوگوں کے سمجھنے سے بدلتا نہیں. لوگ دو طرح کے خیال کرتے ہیں، ایک ظن جاہلیت ہے کہ غلط خیالات اس کے بارے میں بیٹھا لیتے ہیں، یہی کہ اگر ہم رزق حلال کمائیں گے بھوکے مر جائیں. اس سے بڑا ظن سوء اللہ کے بارے میں کیا؟ بالکل غلط گمان کہ اب زمین و آسمان کی حکومت اللہ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، ابلیس نے چھین لی ہے، حرام کمائیں گے ابلیس کے مطابق رزق ملے گا. اس سے بڑا کفر اور ظن جاہلیت تو ہو سکتا کہ اللہ کے ہاتھ میں اب رزق کی چنگیاں رہی ہیں، شیطان نے چھین لی. جو کہتا ہے کہ میں اگر دین پر چلوں گا یار پتہ نہیں جنت ملے نہ ملے، یہ ظن جاہلیت ہے. یقین ہی نہیں اس کو کہ اگر ایک پائی دو گے نا تو بہت پہاڑ جتنا ثواب ملے گا. یہ ظن حسن ظن ہوگا تو کوئی شخص دے گا نا، ورنہ اس دنیا میں وہ دیکھتا ہے میرے پلے سے تو پیسے جا رہے ہیں، لوگ بینک میں دیتے ہیں اور زیادہ مل رہا ہے، میں اپنے بھی دے رہا ہوں. تو ظن جاہلیت ہوگا کہ میں جو دے رہا ہوں یہ بس اسی دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، کافروں کا گمان. اور جو سمجھتا ہے جیسے یار 6 ماہ کے بعد ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں اور کئی گنا لے کر آتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد دنیا آنے والی ہے، یہ تھوڑا سا خرچ بہت ہے. تو ظن جاہلیت جو ہے یہ کافروں کا کام ہے، اور حسن ظن جو ہے اللہ پر نیک گمان رکھنا کہ جو احکام دیتا ہے. دونوں طرح کے احکام ہیں. خلاصہ یا تکوینی احکام ہے، تقدیر جس میں ہمارا دخل نہیں، ہم جو چاہے کرے ہو کر ہی رہے گا، بیماری آ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بچہ مر جائے گا، کوئی ہو جائے، وہاں ہے حسن ظن کہ ہم سمجھیں جو اللہ نے کیا وہی بہتر، خوش رہیں گے، گلہ نہیں ہوگا. وہ نوبت آئے گی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کے دل کا ٹکڑا اور اس کی آنکھوں کا نور، اللہ کے فرشتے اس کی جان قبض کہتے ہیں، چھوٹا ننھا بچہ. اللہ حالانکہ بہتر جانتا مگر فرشتوں سے پوچھتا کہ میرے بندے کی آنکھوں کا نور تم نے چھین لیا اور اس کے دل کا چین چھین لیا، کیا کہا اس نے؟ وہ کہتے ہیں اس نے کہا اللہ الحمدللہ علی کل حال، کہ جس حال میں تو رکھے تیری حمد ہے. میں گلا بالکل نہیں کرتا، نہ میرے ذہن میں کبھی آتا کہ تو غلط کر رہا، میں نہیں سمجھتا تو کیا ہو جو تو کرتا ٹھیک. تو اللہ کہتا ہے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو. وہ الاٹ کریں گے اس کو کہ ایسی حالت میں جو اس کا گمان اللہ کے بارے میں نیک کہ اللہ نہیں غلط کر. اگر کڑوی دوائی پلائی ہے ٹھیک ہے، تکوینی امور میں یہ، اور تشریعی امور جو ہے حلال حرام شریعت، یہاں نیک مان کے اللہ نے نہیں غلط حکم دی کہ اب دور بدل گیا، ان مسئلوں پر عمل نہیں ہو سکتا، پردے کا کام آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، سود کے مسائل ہو گئے. یہ سارا شریعت کے بارے میں سوء ظن ہے کہ یہ وقت کی بات کی، اب نہیں. یہ کفر کے شعبے اللہ نے اس لیے یہاں تبصرہ کیا کہ ظن جاہلیت کافر اور منافقوں کا کام. اور مومن ہر حال میں، ایک شخص نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ میں نے حج کیا اور رسالت مآب علیہ السلام کے اہل بیت میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ کو میں نے دیکھا جس کو کہتے ہی الرجل الصالح. آپ پڑھیں ہمارے محدث جب لکھتے ہیں تہذیب التہذیب کہ موسیٰ کاظم کون تھا، فرماتے ہیں العبد الصالح، اس کو یہ کہو کہ نیک بندہ، یہ تعریف کرو. جب یہ کہو پتہ چل جائے گا کہ بات ہی موسیٰ کاظم کی. تو کہتا میں نے دیکھا کہ وہ صفا پر کھڑے ہوئے، مروہ پر کھڑے ہوئے، دونوں پہاڑیوں پر آئے گا، اس کے سوا کوئی دعا نہیں. یہی دعا تھی دونوں پہاڑیوں میں ایک ہی، اللہم انی اسألک حسن ظن بک علی کل حال وصدق نیت فی التوکل علیک. اے اللہ میں صرف یہ مانگتا ہوں کہ ہر حال میں تیرے ساتھ میرا گمان رہے گا، میرے ذہن میں کبھی یہ پریشانی نہ آئے، میں یہ سوچوں بھی نہ کہ یہ کیا ہوگا. میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ یہ یقین کریں جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وین تنجم منا تنجم من ذی عظیمت، میں آپ سارے اس روگ کا شکار، زبان سے کہتے ہیں ہے دل میں، وہ کہتے ہیں چیر پھاڑ کر اپنے دل کو دیکھو تم پاؤ گے کہ بیماری ہے کہ ہر شخص یہ کہہ رہا میرے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے. یار میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، یہ یعنی اپنے کو حق بجانب قرار دے گا، اللہ کو جھوٹا کہے گا کہ اللہ نے جو کیا ظلم کر لیا.
ان تنجو منا تنجو من ذی عظیمت، فرمایا اگر اس برے گمان سے بچ گیا تو بڑی بڑی مصیبت سے نجات پائی. بیماری ایک ہے بڑی جگہ. وَإِلَّا فَإِنِّي لَا خَالُكَ ناجی، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو نے نجات نہیں پائی. بے شک ولی ہو گیا نا، شیطان نے یہ پیچھا نہیں چھوڑنا کہ تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے ساتھ تو سلوک اللہ کو اور کرنا چاہیے. ہر شخص اپنی ذات چیختا ہے کہ میں مبخوس الحق، میرے ساتھ اللہ زیادتی کر رہا. پر اگر وہ سمجھے کہ نہیں، تکوینی امور میں سمجھے تقدیر جو ہوئی یہی تھی، اور تشریح میں کہ جو حکم دے دیا نا کہ عورتیں منہ ڈھانکیں، یہ کہنا کہ صنف نازک رہ جائے گی، ترقیاں رہ، سب جھوٹے بکواس کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں کہ وہ اس نے بیوقوفی کا حکم دیا. تو تشریح امور ہوں یا تکوینی، ہر حال میں حسن ظن اللہ پر باقی رہے. تو موسیٰ کاظم کے بارے میں فرماتے ہیں یہی دعا سنی کہ ہر حال میں اللہ میرا تیرے بارے میں نیک مان، میں اچھا ہی سوچوں، صدق نیت فتوکل علیک، اور ہر حال میں میرا پختہ توکل رہتا پر کہ میرے سارے کاروبار تیرے حوالے جیسے کرنا ہے. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، میں نے اپنے کام تیرے حوالے کر، جو میرے کرنے کے کام نا جو سمجھ دیا شریف میں وہ کر رہا ہوں، آگے بیڑا غرق ہوتا یہ پار ہوتا میں نے تیرے حوالے کی، تو نفع نقصان کا حساب آپ جانتا. یہ ایمان اور یقین جو اللہ کہتا نیک لوگوں کے دل میں یہ ہوتا. اس کو حضور نے فرمایا وہاں برے گمان کی بات نہیں، یاد رکھیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جس نے سمجھا کہ مجھے 1 روپے کا 70 ملے گا، 70 ہی ملے گا، اور جس نے کہا نہیں کروڑ دے گا اللہ قیامت کے، میں کروڑ دے دوں گا، میرے خزانے کو ہے کم. جتنے حوصلے سے وہ نیکی کرے گا نا اس کے ظن کے میں برے گمان کا کہاں ہے کہ برائیاں کرتا رہا کہتا رہا اللہ چھوڑ دے گا، یہ نیک گمان، یہ تو غرور ہے، دھوکہ، شیطان کی چال کہ کرے برے کام، خدا کے حکموں کو توڑے اور گمان کرے کہ اللہ انعام دے دے گا. یعنی رسول اللہ کی حدیث کا بیڑا غرق ہے. حضور نے کہا نیک گمان زیادہ سے زیادہ کر کہ میں اگر یہ نیکی کر رہا اس کا اس سے بھی زیادہ اجر مجھے اللہ دے گا. دلیری کر کے کر، اللہ دے گا. اس لیے اسی کا ٹکڑا کہ اپنا گمان اللہ کے ساتھ اچھے سے اچھا کر، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ کر، انشاءاللہ وہی توقع پوری ہوگی. برے کام پر کیا توقع، وہاں تو سزا ہونی. وہ اگر سمجھتا کہ دین پر حق ہے وہ کام کرتا ہے کیوں؟ برے کام کرنا خود بدزنی ہے کہ سمجھتا نیکی کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، برائی سے ثواب ملتا ہے. یہ تو اللہ کے بارے میں کہاں ہے نیک گمان، برا گمان. یقولون هل لنا من الامر من شیء، اللہ کہتا وہ بے ایمان جو منافق تھے انہوں نے حضور سے کہا یار اللہ کے رسول ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ ہمارا مشورہ مانتے. ہم نے کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر آپ ہماری بات ہی نہیں مانتے. کہتے ہیں الٹا زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں مسلمانوں کے کہ رسول نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارا اس میں کوئی نہیں دخل. قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیں کہ حکم سارے کا سارا اللہ کا، نہ آپ کا حکم ہے نہ رسول کا حکم، حکم اللہ کا. وہ جو حکم دیتا ہے رسول اس کی پیروی کرتا ہے، یہ اپنی طرف سے کرتا. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور اللہ کہتا میں بات بتا دوں یہ مشورے کی بات اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا مشورہ نہیں مانتے، اندر ان کے اور ہے، وہ ظاہر نہیں کر رہا، چھپایا اپنے دلوں میں یہ ہے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا، کہتے ہیں اگر ہماری بات مانی جاتی تو لوگ نہ مرتے. مشورے کی اہمیت نہیں بتا رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ تقدیر ٹل جاتی، قتل نہ ہوتا، یہ لوگ یہاں مارے نہ جاتے. ہاں قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجع، تقدیر کے آگے کھڑے ہوتے، جن کی قسمت میں مرنا لکھا تھا وہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو نکل کر اپنی قتل گاہ پر پہنچ جاتے. اللہ تعالیٰ کو تم سمجھتے ہو یوں ہی دنیا چل رہی ہے. وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ سارا کام جو ہوا کہ فتح ختم ہو گئی، شکست ہو گئی، حضور زخمی ہوئے ساتھی، اس لیے کہ اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ تھا نا اگلوانا چاہتا تھا کہ نیک لوگوں کی بات بھی سامنے آ جائے، وہ خوش ہو کر کہیں کہ اللہ ٹھیک ہے. کیسی بات ہے جو شیخ عبدو اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ایک مرد مومن نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور پوچھا اللہ کے رسول اگر آپ کو یہ اختیار دے دیا جاتا، مرضی پر آپ کو چھوڑ دیا جاتا کہ آپ فتح چاہتے ہیں یہ عہد میں کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا شکست. اور اسی لیے آپ دیکھیں ساری عمر اللہ کے رسول ایک مرتبہ بھی بدر نہیں گئے، جہاں اتنی عظیم فتح ہوئی یوم الفرقان ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھنے گئے. وہاں بھی 14 ساتھی دفنی کبھی نہیں گئے، ذکر نہیں کیا اس نے، یہاں جاتے. اور آخری مرتبہ بھی 8 سال کے بعد جا کر ایسی دعا کی لوگوں نے پہچان لیا کیا بنی حضور آئی، ایسی دردناک اور غم سے بھری ہوئی دعا کہ لوگوں نے سمجھا یہ رخصت کی دعا. آتے ہی بیمار ہو گئے، ایسی دعا مانگی. اور یہ کہتے تھے کہ لوگوں میں تم پر گواہ ہوں
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا موطا امام مالک میں کہ حضور ہمارے دعا نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا میرے بات تم کیا کرو۔ تو حضرت ابوبکر بہت رہے کہ کاش یا رسول اللہ ہم آپ کے بعد نہ ہوتے۔ فرمایا کہ میں کیا جانتا ہوں کیا کروں، یہ لوگ میرے سامنے گئے، انہوں نے جانیں دے دیں، میں گواہ ہوں قیامت کے دن۔ احد جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا اور ہمیں بھی یہ بڑا پیارا۔ شکست ہوئی وہ پیارا، کہتے جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ یعنی فرمایا جس کو لوگ بیوقوف سمجھتے برا ہوا، برا کہاں ہوا؟ کچھ کو درجے مل گئے، کچھ اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر کھوٹ تھا وہ منافق ننگے کر دیے، وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے اس طریقے سے تمہاری تطہیر کر دی، دلوں میں جو کچے پکے خیال سے نا سب دور کر دیے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سے کیا چھپا، سینوں کے راز جانتا۔ تو یہ حسن ظن اور سوء ظن تھوڑا سا بیان ہوا۔ یقین جانے دین کا یہ سب سے اہم چیپٹر، اور اس کو اگر نہیں سمجھتا توحید کا پتہ نہیں چلتا۔ دین کے کسی حکم کے بارے میں جو شریعت کا ہے خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ نے کیوں حکم دیا۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں جس نے سوچا کہ کاش اس کے حکم کی بجائے کہ دوسرا حکم ہوتا کافر تو ہو گیا، اس نے اللہ کو بیوقوف سمجھا کہ اللہ غلط کرتا۔ جس نے کہا نہیں تقدیر میں جوا تھے، یعنی تقوینی امور ہو تقدیر یا شریعت، ہر حال میں نیک گمان رکھے کہ میں کم عقل ہوں، کوتا نظر ہوں، بے سمجھ، میرا اعتراض کیا بنتا؟ ہم تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوتا نظری میں لکھتے ہیں ہمارے جیسے حکمران ہیں، ہم ان کے کئی کام نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ان کے سامنے سارے معاملات ہوتے ہیں، فائلیں ہوتے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں، جو ایمانداری سے کریں بدماشوں کی بات الگ ہے۔ باقی اللہ جو سارے جہانوں کا اس کے سامنے نقشہ ہے، ازل سے ابد تک ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ یہ بچہ اگر پیدا ہو گیا بعد میں کیا بنا، صرف یہ ہے کہ جہان پیدا کر دو، وہ کیا قیامت برپا کرے گا، ہٹلر بنے گا، کیا بنے، اللہ سب کو جانتا۔ اس لیے اللہ جو کرتا ہے اس پر حسن ظن، بالکل نیک گمان، دل میں یہ شاداب پھول ایسا سرسبز کہ اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا غلط کرے۔ ولا تظن، وہ نظم تو لمبی ہے، تھوڑا پڑھ دیتا ہوں۔ ابن قیم فرماتے ہیں زاد المعاد میں وہ ساری لکھ لینی چاہیے، بالکل اپنے ساتھ رکھیں، اشعار پڑھا کریں، خوشی دل کو ہو گئی۔ جو غمناک پھرتے نا ان کو بھی دیں کہ کیا آپ ڈپریشن سے لے گئے۔ ولا تظن بربک قط سوءا فإن اللہ اولی بالجمیل، اللہ کے بارے میں کبھی برا خیال نہ کر، رب کے بارے میں اللہ تو اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں عمدہ اور اچھے خیالات رکھے جائیں۔ برا خیال میرا قریبی کیوں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ فإن اللہ اولی بالجمیل ولا تظن بنفسک قط خیر، اور اپنے بارے میں کبھی بھی نہ سوچ کہ میں بڑا اچھا ہوں، میرے کے تجھے کیا پتہ، یرجو الخیر من بیت بخیل، اور یہ مردہ اور بخیل نفس یہ کوئی اچھا کام کر سکتا؟ کوئی نہیں۔ اگر اچھا کام کوئی نظر آتا ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ وما بک من تکن فیہا وخیرا وتلک مواہب الرب الجلیل، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اگر تجھے اپنے اندر کوئی تقوی، کوئی خیر نظر آئے تو اس حرام زادہ نفس کا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو شیطان ہے، ظالم جاہل ہے۔ وہ رحمان رب جلیل کے انعامات ہیں، وہ فضل فرما رہا ہے کہ تو نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دین کی طرف آ رہی ہے، مواہب ہیں اس کے عطیے ہیں۔ وما بک من تکن فیہا وخیرا فتلک مواہب الرب الجلیل ولیس بہا ولا منہا ولکن من الرحمن فاشکر لجلیل، ولیس بہا ولا منہا، یقین جان یہ نفس کے اندر یہ نیکیاں نہیں ہیں، نہ یہ سکھا سکتا، یہ ہمیشہ امارۃ بالسوء، یہ رحمان کی طرف سے فاشکر للجلیل، اس لیے اس رحمنا کا شکر ادا کر، جو پائلٹ بن کر آگے چلا رہا اس کا شکر ادا کرنا، ورنہ کئی کمبخت دھکے کھاتے پھرتے ہیں علم و دانش لیے، گمراہ ہو کر مرتے ہیں، بے دین ہو کر مرتے ہیں۔ تو پوری نظم میں سے کچھ پڑھ لیے، اسی پر لکھے ہیں کہ ظن سوء کرتے، اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے، یہ کفر کے شعبے ہیں، نفاق کے شعبے ہیں۔ بندہ مومن جو اللہ کو مانتا کہ اللہ تو ہے ہی قدوس اور اس میں تو برائی نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، وہ غلط کام کرتا ہی نہیں، اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا کہ یہ کیوں ہوگی؟ نہیں، اس کے احکام بھی، اس کے تقدیری معاملات بھی سب اعلیٰ اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ، خوشی ہوتے۔ جن لوگوں نے یہ چیزیں سمجھ لی ان کو غم نے نہیں ستایا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ ابن یمین شاعر جو فارسی کا اس کی طرح تھے کہ اگر حلوے نہیں ہیں، سبزیاں نہیں ہیں، مرغے نہیں ہیں، حلوہ مرغو ترہ اگر نیس گو مباج، ہے کیسے غنی ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر حلوہ نہیں مل رہا، مرغا نہیں مل رہا، طرح طرح کی سبزیاں نہیں مل رہی ہیں،
صحت کیوں ہستا زمانہ نے شہید. اگر تندرستی اللہ نے دے دی ہے تو جو کی روٹی بہت بہتر. اور دیکھ لیں جو تندرست ہے وہ خشک روٹیاں بھی کھاتے ہیں. ان بیچاروں کو پراٹھے نصیب نہیں, سب سامنے پڑے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے روک دی تباہ. تو کچھ نہیں انہیں نصیب, صحت جو ہستا زمانہ نے فطیر. خشک روٹی بڑی اگر اللہ تعالیٰ سے دے دے, مگر یہ دولت ان کو نصیب ہوتی جو اللہ کے بارے میں نیک گمان جو موسیٰ کاظم علیہ السلام مانگتے تھے اس کی دعا کرتے کہ اللہ مجھے یہ شیطان پریشان نہ کرے, جو ہونا ہو تو ہونا ہی ہے. ایک روگ اور لگا دیتا کہ سوچتا رہوں کہ یہ کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ صحیح معنوں میں تو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے, جس کو آپ نے فرمایا اخی میرا بھائی. حضرت یونس علیہ السلام کو کہا میرا بھائی. جو اس نے دعا کی مچھلی کے پیٹ میں, جو بندہ ہے مومن وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا رد نہیں کی. اس میں عزم قرار دیا اس کو, لا الہ الا انت. کسی کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں ہے, اقتدار سارا تیرے اپنے قبضہ میں, نفع و نقصان تیرے ہاتھ میں ہے. ہم لا الہ کا درم الہ کا کئی چکروں میں پڑے. بات تو سیدھی سی, مقتدر اعلیٰ جس کو پاس قوت ہے تو دنیا کو چلا رہا, نفع اس نے دینا, نقصان اس نے دینا, تو کوئی نافع وزار نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں تیرے سوا. سبحانک, میں مانتا ہوں تو پاک, تو غلط نہیں کرتا. مچھلی کے پیٹ میں اگر ڈالا میں کیوں غلط کیا؟ انی کنت من الظالمین, میرا قصور ہے. میں جس ڈیوٹی پر تھا, جس علاقے میں مجھے مقرر کیا گیا تھا کہ انہیں تبلیغ کرو, میں نے کیوں ناراض ہو کر چھوڑا؟ جب ابھی اجازت نہیں ملی تھی کیوں پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ نہیں مانتے, دفعہ ہو جائے. وَظَنُّونَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اللہ فرماتا مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے ہو کر نکل گیا, کہنے لگا میں اتنی مدد سے سر کپا رہا ہوں, نہیں مانتے, میں نے کیا لینا دینا, چھوڑ دیا. وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اور اس نے سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں پائیں گے. دیکھیں ان کے خیال میں نہیں تھا, مگر پیغمبر کی چھوٹی بات پر بھی ایسے گرفت ہوتی کہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا جیسے یونس نے سمجھ لیا کہ ہم پکڑ نہیں سکتے. اب اس سے بچنے کے لیے لوگ بیچارے بہت ہیلے بہانے بنا رہے ہیں کہ یہ خیال کرنا کہ اللہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتے. کہتے ہیں نہیں, قابو کا نہیں مانا, ابوالکلام بھی لکھتے ہیں اور بھی پچھلے مفسر, یہاں تنگ کرنے کا مانا کہ اللہ مجھے تنگ نہیں کرے گا. میں صحیح کر رہا ہوں یار, اس پر تو مجھے سزا نہیں ملے گی. اس پر قدر اعلی رزقوں کو کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں قدر کا مانا کہ یہی تنگ کرنا ہی واقعی آیا. مگر پوچھا جاتا ہے یار ہر چیز کا آگے پیچھے ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنگ ہے. جہاں تنگ کرنے کا مانا وہاں مفعول ذکر ہے صاحب, کیا تنگ کیا, رزق تو ہو, اس کا ذکر رزق تنگ کیا جائے. جہاں صرف یہ ہے نا قادر اعلی, وہاں کا مانا تنگ کرنے کا ہوتا ہے, قدرت پانا, قابو پانا, پکڑنا. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ مجھے پر قابو نہیں پا سکے, سمجھا نہیں. مگر اللہ تعالیٰ اس صورتحال کی تعبیر بہت سخت الفاظ میں کر رہا کہ ایسے بھاگا جیسے ہم پکڑ نہیں سکتے. حالانکہ ان کے دماغ میں بھی نہیں رہا, مگر انہوں نے مانا کہ توبہ اللہ توبہ میری, انی کنت من الظالمین, میرا قصور ہے, میں کیوں آیا. اللہ پاک فرماتے فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ونجینا من الغم, غم سے پریشانی سے نجات دے دی. اور جو حضور فرماتے ہیں نا جو کرے گا یہ دعا قبول, اس کا قرآن میں اشارہ, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, جو بھی ہم پر ایمان رکھنے والے اسی طرح ہم ان کو نجات دیا کریں گے. کوئی بس ہوگی ہماری اس کے بعد, اب بھی وہی چاہتا. تو یہ حسن ظن جو ہے نا اللہ کے بارے میں کہ نیکی کا مرحلہ ہے, 2 نفل پڑھنے کا موقع ملے, 1 روپیہ آئی, تو سمجھو کہ یہ کوئی بدظنی ہے کتنے پر خدا کیا انعام دے گا. نہیں, امید رکھو کہ اس چھوٹی سی نیکی پر پہاڑوں ملے گا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنازہ کے ساتھ جائے, نماز جنازہ پڑھ کر آ جائے, 1 کی رات ثواب ملے گی. جو قبر میں دفن ہونے تک وہاں رہے 2 کی رات. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کی رات کیا ہے جو حضور نے یہ کہا, فرمایا احد پہاڑ جتنا ثواب اس نیکی سے ملے. تو کئی لوگ جو انہوں نے کہا یار ہم نے تو کئی کی رات ضائع کر دی, اتنے پہاڑ سے جو کیا بات تھی, 10-15 منٹ رک جاتے, گم کر بیٹھے. تو یہ ہے حسن ظن کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو, اس کے ہاں ہر شے کی قدر ہے. اور برائی کرتے ہوئے یہ برا گمان نہ کرو کہ پکڑنی ہوگی, یہ کوئی اچھا گمان نہیں, یہ دھوکہ ہے کہ کرو نافرمانیاں اور ساتھ ہی یہ فرض کر لو کہ وہ عادل نہیں, اس کا قانون معطل ہے. تو یہ اللہ کے دین سے جو مذاق ہے کہ حدیث رسول کی غلط تشریحات, قرآن کی غلط تفسیریں, لوگ اس سے ہی قرآن سے ہی برائی کا سامان نکال دیتے, حضور کی حدیث سے ہی بربادی نکال دیتے. حالانکہ اس کو اصل سیاق و سباق میں سمجھا جائے تو وہ ہدایت کے ذخیرے ہیں, سامان ہیں رشد و ہدایت کا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. قرآن پاک سرچشمہ حیات ہے, رسول اللہ کے جو ہے نا آب حیات آپ نے پلایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد.
اللہم وفقنا لما تحب و ترضى وجعل آخرتنا خیرا من الأولى